یہ دوسرا سوال ہے خاتون حضرات. حساس دانشمند پڑھے لکھے اکثر کنگار ہیں جبکہ ان پڑھ جاہل کروڑ پتی ہیں. اس تقسیم میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ یہ تو میرے حال کی خبر ہے. مگر خاتون حضرات یہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ جو آپ کو علم ہے وہ کتنے کروڑ میں بیچو گے جو آپ کو علم، تو میں یہ خسارہ برداشت کرنے کو تیار ہوں. اگر ساری دنیا کی دولت بھی جمع کر لو تو جو ایک ذرہ اخلاص میں نے تعلیمات خداوند سے خریدا ہے وہ میں بیچنے کو تیار ہوں. اصل میں سب انسانوں کی بیلنس شیٹ برابر رہتی ہے. پیدائش سے لے کے مرنے تک کوئی خوش نصیب نہیں نکلتا. اللہ نے 3 قسمیں بنائی ہیں. ایک کو غربت سے گزارتا ہے، ایک کو درمیان سے گزارتا ہے، ایک کو امارت سے گزارتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اونلی دی لا از غربت میں لا اپلائی ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا دنیا ساری کہتی ہے؟ ایڈورسٹی از دی اسکول آف آل گریٹنس. امارت کے بارے میں نہیں کہتے، یعنی کروڑ پتیوں کے بارے میں نہیں کہتے کہ علم و حکمت و سیادت کروڑ پتیوں سے نہیں نکلتے، بلکہ ساری دنیا میں ایک ہی قانون ہے کہ عظمت غربت کے گہواروں میں پیدا ہوتی ہے. اب بتاؤ کون سے گروہ اچھا ہے؟ اب آپ بتاؤ. ایک دفعہ ایک بہت معزز شخص آگے میں انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ پروفیسر صاحب میں پرویز مشرف کے دور میں 2 ارب روپے کا مجھے نقصان ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ تجھے بچپن یاد ہے؟ تو ایک مدکوک سا بیمار سا گیا گزرا سا بچہ تھا. تیری ماں تجھے سنبھال کے تنگ آ گئی، روز دعائیں مانگتی تھی یہ مر جائے تو بہتر ہے. پھر تیری اس جسم کی کمزوری کی وجہ سے تیرے ماں باپ کو اللہ نے نواز دیا، تجھے نواز دیا، تو ارب پتی ہو گیا اور تیرے بہت سارے اربوں میں سے 2 ارب کا نقصان ہو گیا. اب بتا تو پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت ساری شہرت چاہتا ہوں اپنے اس ٹی وی سیکوینس کے ذریعے. تو میں نے کہا وہ شہرت اور عزت کا تو دوسرا معیار ہے اللہ کے نزدیک. معیار تو یہ ہے کہ غربت میں لوگ عظیم تر ہوتے ہیں. اگر تجھے واقعی عظمت چاہیے کیا تو غریب ہونے کے لیے تیار؟ سے کہا بالکل نہیں ہوں، بالکل میں عظمت دو نہ دو میں غریب ہونے کو تیار. خادم حضرات جب یہ اسکول نکلتے ہیں مثلا تیسری جنریشن کسی کی غریب نہیں ہوتی. یہ تواتر سے دہرایا جاتا ہے سبق. تلک الایام نداولها بین الناس. ہم لوگوں پر ایک جیسے دن نہیں رہنے دیتے. ہماری نسلیں غریب آئیں، بہت غریب آئیں. میں نے اپنی کسی بڑی نانی کے بارے میں سنا، وہ جیلم کی تھیں، تو ان کے بارے کہ ان کے پاس ایک ماچس کی ڈبیا ہوتی تھی جس کو انہوں نے پورا مہینہ چلانا ہوتا تھا، پورا مہینہ. اور اگر ایک ماچس ضائع ہو جاتی ان کو دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا. اور وہی لوگ پھر آگے ہو کے کتنے امیر ہوئے، کتنے آسان ہوئے. تو غربت کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا کسی کاسٹ کا، نسل کا، کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن میں سے بادشاہ گزرتے ہیں. جب بادشاہ عیاشیوں سے گزرتے ہیں، نااہلیوں سے گزرتے ہیں، تو ان کے بیٹے جوتیاں پالش کرتے ہیں. جب ایک گھوڑے کی نال بند لوگ ہوتے ہیں، گھوڑوں کی نال لگانے والے ہوتے ہیں، وہ یعقوب سفار بن جاتے ہیں. اگر آپ دنیا کے بادشاہوں کی لسٹ دیکھیں تو چنگیز خان سے لے کر اب تک آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تمکنت اور عزت پر وہ غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. یہ ظہیر الدین محمد بابر کو آپ نے دیکھا، تنے تنہا بچہ 12 سال کی عمر میں یتیم ہوا. 12 سال کی عمر میں بھاگ کے بابر نے اپنے تسک میں لکھا کہ میں نے ایک لشکر کو صرف پتھر مار مار کے ہلاک کیا اور میں اکیلا تھا. یہ سارا غربت و امارت کا فرق نہیں ہوتا، کریکٹر کا فرق ہوتا. غربت میں اللہ زیادہ طاقت دیتا ہے کریکٹر کو. امارت سے نروس ٹینشن ہی نہیں صحیح جاتی.
ہائپر ٹینشن ہی نہیں سہی جاتی، نیوروسس نہیں سہا جاتا، سائیکوسس نہیں جا، کیونکہ ان کی ریزسٹنس ہی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کہا بعض لوگوں کو غریب کر دوں تو کافر ہو جائیں، بعض کو امیر کر دوں تو کافر ہو جائیں۔ یہ سوچ